السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے دل اور اس سے ریلیٹیو ان کے امراض کا۔ تو اس حوالے سے میری 2 ویڈیو پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس میں ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر دل کی شریانی بلاک ہو جانا، دل کے وال بلاک ہو جانا، تو اس کا ہم نے حل اور اس کا علاج ہم نے بتایا تھا۔ دوسری جو ویڈیو تھی وہ دل کی کمزوری ہو جانا، ہارٹ بیٹ کم ہو جانا اور دل کا ڈوبنا یا پھر دل بڑا ہو جانا، یہ ایک ہی مرض ہیں، تو اس کا ہم نے علاج بیان کیا تھا دوسری ویڈیو کے اندر۔ تو یہ دونوں ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم دل کی بڑی بیماری جس کو اختلاج قلب کہتے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اختلاج قلب یعنی دل کا تیز تیز دھڑکنا۔ اس میں بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اتنا دل تیزی سے دھڑکتا ہے کہ ان کی قمیص جو ہے وہ دور سے ہل رہی ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ تیز تیز دھڑک رہا ہے، اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ابھی دل جو ہے وہ باہر نکل آئے گا۔ پھر اس میں مختلف قسم کی علامات دوسری بھی ظاہر ہوتی ہیں، جیسے سانس کا پھولنا اور دمے کی شکل اختیار ہو جانا۔ تو یہ تمام تر علامات بھی جو ہے اس سے ریلیٹیو ہیں، تو ہم ان سب کو ایک ساتھ ہی بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مرض جو ہے وہ کیوں وجود میں آتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ دل کے امراض میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اخبار ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو روزانہ ہمیں ایسے کافی واقعات ملتے ہیں جس میں یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو دل کا عارضہ تھا، اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا پھر سوشل میڈیا پر آئے دن ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، یا پھر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے محلے کے اندر بھی روزانہ اس طرح کی ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ فلاں شخص کو دل کا عارضہ تھا تو وہ شخص وفات پا گیا ہے۔ لیکن میڈیکل کے اندر اس کا اصل سبب وہ نہیں ڈھونڈا گیا، جس کی وجہ سے علاج کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلا دل کمزور کب ہوتا ہے، دل تیز کب ہوتا ہے، اور دل سست کب ہوتا ہے، اور دل بڑا جو ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے، دل سکڑ کے چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے، تو ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ میڈیکل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ دیکھیں ناظرین، اس حوالے سے وقفاً میں انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ دل کیوں تیز دھڑکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دراصل یہ بات سمجھنے سے پہلے ہم جائزہ لیں گے کہ دل کی غذا کیا ہے۔ ناظرین دل کی غذا ہے ایسڈ، ترشی، تیزابیت، سودا دل کی غذا ہے۔ جب دل کو اس کی غذا زیادہ ملنے لگتی ہے تو پھر دل کے اندر تیزی آ جاتی ہے، اور جب دل کے اندر تیزی آ جاتی ہے تو پھر دل جو ہے وہ تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تیز کیوں دھڑکتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو اس کے جو ہے وہ مادہ جو ہے اس کا یعنی سودا اس کے اندر زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو دل تیز دھڑکنے لگ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، جیسے ٹی بی والے مریض کو سانس اس کا پھولتا ہے، ایسے اس کا پھولنے لگ جائے، لیکن جب وہ مریض ٹیسٹ کرواتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کو ٹی بی نہیں ہے۔ تو ناظرین اس کا جو سبب ہے وہ خشکی ہے۔ خشکی زیادتی سے جو ہے یہ دل کے اندر تیزی آتی ہے۔ تو ناظرین اس کے علاج کے لیے ایک بہت زبردست شاندار نسخہ ہے،
وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اسی طرح ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو ناظرین، غذا میں آپ نے ترشی، تیزابیت، ایسڈ والی غذائیں جو ہے وہ مکمل طور پر بند کرنی ہے۔ آپ نے چارٹ میں سے جو ہمارا قانون مفرد اعضاء کا چارٹ ہے اس میں سے آپ نے 4، 5 اور 6 نمبر کی غذائیں آپ نے استعمال کروانی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کہوہ لینا ہے الائچی اور سفید زیرے کا۔ 3 دانے آپ نے چھوٹی الائچی کے لینے ہیں اور 1 چٹکی آپ نے سفید زیرے کی لینی ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک نسخہ آپ نے لینا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی تشخیص ضرور کروائیں، کیونکہ بعض اوقات اعصابی تحریک بھی ہوتی ہے، گیس تبخیر سے بھی جو ہے وہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے کبھی بھی بغیر تشخیص کہ آپ نسخے استعمال نہ کیا کریں، چاہے میرے خود کے ہی نسخے کیوں نہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ تشخیص کروائیں، اپنا مزاج معلوم کریں اور مزاج کے مطابق پھر آپ نسخے لیں گے تو وہ فائدہ مند ثابت ہوں گے، ورنہ کوئی بھی نسخہ ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ بن سکتا ہے۔ تو اس میں ایک نسخہ ہے جس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک آپ لے لیں کشتہ شنگرف، یہ آپ 20 گرام لے لیں۔ کشتہ بارہ سنگا، یہ بھی آپ 20 گرام لے لیں، اور رائی آپ اس میں 40 گرام شامل کر لیں۔ پھر ان کو آپ 1 گھنٹے تک اس کو کھرل بھی کر لیں۔ جب آپ کھرل کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو 500 mg کی کیپسول بھر لیں، چاہیں تو پھر آپ اس کی نخودی گولی بنا لیں پانی کی مدد سے۔ تو ایک جو ہے وہ گولی آپ صبح دیں، 1 گولی آپ دوپہر کو دیں اور 1 گولی آپ رات کو دیں۔ کے ساتھ آپ جو کہوہ لیں گے وہ سونف اور ادرک کا لیں گے۔ تو ناظرین، علاج کے لیے آپ نے غذائیں جو ہے وہ ترشی، تیزابیت، ایسڈ والی ساری بند کرنی ہے۔ تو یہ آپ نسخہ جات استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کا جو دل تیز دھڑکتا ہے وہ نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا، جو سانس کی تنگی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کی نارمل آ جائے گی، جو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کی نارمل پوزیشن میں آ جائے گی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔